قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجیے۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ کو بالکل بند کریں گے جی، بہت پیارا چل رہا ہے، بالکل بند کر دیں، ایک آواز چاہیے مجھے، ابھی بھی تھوڑی سی کسر ہے، وہ بھی ختم کر دیجئے۔ دوستان مکرم، ہمارے برادری عزیز محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خالد مقصود صاحب عطاری، آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ ہمارے پیارے بھائی محترم عزت مآب بھائی محمد نظر عطاری صاحب، آپ کا یہ جذبہ ہے کہ آپ یہاں محفل میلاد کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور جو میرا عنوان ہے وہ بھی اور جتنا میرا ٹائم ہے کوشش کروں گا ان دونوں کے اندر رہتے ہوئے آپ سے بات کی جائے۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ جو میرے پیارے بھائی کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں گے تو یہ انتظام آپ کے لیے کیا ہے، بہت شکریہ جن احباب نے سنا اور تشریف لے آئے اور بیٹھ رہے ہیں، اور جو ابھی کھڑے ہیں اگر مہربانی فرمائیں ناراض نہ ہوں تو آپ کی بہت شفقت ہوگی، مہربانی ہوگی، چونکہ یہ محفل آپ ہی کے لیے سجائی ہے اور آپ لوگوں کے لیے اتنا پیارا اہتمام فرمایا، بہت شکریہ حضرات کا، اور جن کے کانوں کا کوئی مسئلہ ہے نہیں سن سکے اللہ تعالیٰ ان کی سماعت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، مجھ سے قبل حضرت پیر سید وقار شاہ صاحب قبلہ، آپ نے جو نعت کا اصلی رنگ تھا اس میں نعت پڑھی ہے، ہم چلیں گے تھوڑا ڈسکو دور کے اندر، تو اس سے نکل کے ہمیں روحانیت کے دور میں آنا ہوگا، تو پھر چل کے ہماری یہ اصلی جو روح اور خوراک ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم حضرت شاہ صاحب اور حضرت بابا جی ہمارے شاہ صاحب قبلہ اور میری ملت کے جتنے علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں میرے سٹیج پر، بالخصوص عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد عبدالغفور صاحب اور ہمارے عزت مآب قاری کبیر احمد صاحب، عزت مآب قاری شاہد محمود صاحب و دیگر جتنے اہل محبت ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اگر کسی کا میں نام نہیں لے سکا تو میں معافی چاہتا ہوں، یقیناً یہاں زیادہ چہرے تشریف فرما ہیں، مجھے ناموں کا علم نہیں، جتنے لکھے ہوئے تھے میں نے لیے ہیں، باقی جن کی محفل ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ آئیے حضرات ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بیٹھیں گے اپنی اپنی جگہ پہ، بیٹھ جائیے میرے عزیز، بیٹھ جائیے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے 50 مرتبہ والے وظیفے پر عمل ضرور فرمائیے، پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، بس درود ہی پڑھتا رہے، تو اس درود کی بدولت اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے درود پاک کی کثرت کیا کیجئے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اور بہرحال جب تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے تو تم اس کا خوب چرچا کرو۔ علماء فرماتے ہیں اس کائنات میں بہت ساری نعمتیں ہیں، اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی نعمت انسان کو ملے تو فرمایا اس کا چرچا کرنا چاہیے۔
اب اس چرچے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی کو بتاتا ہے نا کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ساتھ میں اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ اصل مقصد ہوتا ہے اس چرچے میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہی شکر ہے جو اللہ کو بڑا مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت اور تمہیں عطا فرماؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر جانتے ہو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی واسطے دیکھیے ہمارے اسلام کے اندر جب بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت اولاد عطا کرے تو کہا گیا اس کا عقیقہ کرو، جس کو ہم اپنی بولی میں حقیقہ کہتے ہیں۔ تو یہ عقیقہ عین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بیسک عقیقہ کیا ہے؟ یہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو آپ اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں، اس خوشی کو منائیں، اور اپنے جو دوست احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان سب کو بتائیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں وہی اس کی ہونی چاہیے۔ پتہ چلا جو شکرانے میں جانور دیا جائے نا وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا حضرات آپ کی؟ تو اس واسطے یہ تھوڑا دھیان رکھا کرے۔ تو فرمایا کہ اس کی آپ ولادت کی خوشی کریں، یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور یہیں پر جو تو دو چار جماعتیں بڑھ جائیں اور وہ جیلم کا جاہل مرزا پلمبر کو سننے لگ جائیں نا، تو بسا اوقات وہ یہ کہتے میلاد کرتے ہو تو لاجک کیا ہے، تو سبب کیا ہے، تو ریزن کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کو نویں پہاڑ سڑدا پیا تے انہاں پتہ ہی ککھدا نہیں۔ میرے بچے آپ نے اسلام پڑھا نہیں ہے، آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کوٹھے والی سرکار کو کیا پتہ دین کسے کہتے ہیں۔ استادوں کے پاس بیٹھ تجھے پتہ چلے یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان پیدا ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو فرمایا اس کے ولادت کی خوشی کی جائے، یہ اسلام کہتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے اگر ہر بندے کی ولادت کی خوشی کی جائے اسلام کہتا ہے تو جو اسلام لے کے آیا ہے پھر ان کی خوشی کون کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ اگر سمجھ آئی تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی۔ تو یہ کیا جہالت کی بات ہوئی جی؟ ہمیں لاجک نہیں سمجھ آئی، میں تینوں اجے لاجک نہیں سمجھ آئی تو کی کردا بیٹھا کمرے دے وچ کھجل ہوندا بیٹھا ہے؟ وہ میرا بچہ اپنی اصلاح کر رہا ہے، یہ ایسے ہی بک بک کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ بولنے سے کہ باب شے کوئی نہیں تو کیا یہ مزارات پر سے کام ختم ہو جائے گا؟ میں رات تصویریں دیکھ رہا تھا، میرے مرشد گرامی حضرت عطار، حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، امریکہ سے بندے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، لندن سے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، سوڈان سے آپ کے پاس آئے ہیں، لبنان کی علماء آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور آپ سب کو لے کر بیٹھ کے تو ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہا لو جی، مرزا کہندا سی میں بابیاں دی دکاناں بند کر دیتیاں، اکو بابا جڑا سارے ملکاں نوں اکٹھے کر کے بیٹھا ہے، ہن دس رات کیڑی تو دکان بند کی تھی؟ اصل ساڈے بابیاں دا کمال ہے کہ تیری دکان نوں مارکیٹ وچ آਉਣ ہی نہیں دیتا، کمرے 'چ بیٹھا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، توجہ نہیں فرما رہے، سمجھ آئی نا؟ تو یہ آپ اپنے ذہنوں سے فتنے نکال دیجئے، یہ ایک فتنہ ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں میرے بھائی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ دیکھو یار حضرت بابا فرید الملت والدین والحق چشتیوں کے بادشاہ حضرت بابا فرید پاک کے مزار پر دھماکہ کیا گیا، اور پھر یہاں پر حضرت داتا گنج بخش، بند کیجئے بھائی، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار پر بھی دھماکہ کیا گیا۔ دیکھیے جب دھماکہ ہوتا ہے تو وہاں بندے 2 سے 3 ہزار تھے، لیکن فجر کی نماز میں وہاں 2 لاکھ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ان ہوچے ہاتھ کنڈوں سے ہم بزرگوں کے مزارات کو کبھی ویران نہیں کریں گے، چونکہ ان کے مزارات کو چھوڑنے کا ایک ہی مطلب ہے، ادھر دیکھو میری طرف، ان کے مزارات کو چھوڑنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم نمک حرام ہو گئے۔ کس کے؟ کہ جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا آج ہم انہیں چھوڑ بیٹھے، تو میں کیسے داتا صاحب کو چھوڑ دوں جس نے ہماری نسلوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ میں کیسے بابا صاحب کو چھوڑ دوں؟ میں کیسے حجرہ شاہ مقیم کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ تو میں کیسے چھوڑ دوں ان سادات کو، مشائخ کو، علماء کو، اللہ کے ولیوں کو، سلطان باہو کو، داتا صاحب کو، مہر علی کو، جماعت علی کو، غوث علی کو، مولا علی کو؟ تو بھائی جان ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یار یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے دین پھیلایا۔ تو نمک حلالی یہ ہے کہ کم از کم اپنے محسن کا نام تو لے لو نا، کم از کم انہیں سلام کرنے تو چلے جاؤ نا، یہ اصل مطلب ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے تو شاہی کوئی نہیں سی، تو پھر کمال والی بات ہے، بابیاں کچھ نہیں کیتا تے تو پھر سکھاں دے گھر جم پینا سی نا۔ اب سمجھ آئی ہے؟ اگر کسی کا نام محمد علی ہے، اگر کسی کا نام علی ہے یا غلام علی ہے، توجہ ہے حضرات آپ کی کوئی نہیں ہے، تو یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے جنہوں نے آ کے دین پھیلایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ویسے آپ دیکھیں یہ بزرگوں کا فیض ہے، دین بچا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بابا جی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری ملت کے علماء ذرا توجہ کریں، سمجھ آئے تو بولیے ورنہ نہیں۔
ہم بزرگوں والے ہیں. دیکھیے صحابہ کا ذکر ہم کرتے ہیں, اہل بیت کا ذکر ہم کرتے ہیں, اولیاء کا ذکر ہم کرتے ہیں, آرا سے بزرگاں ہم کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جناب؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. اب جب میلاد آتا ہے ہم کرتے ہیں, ایسے ہی ہے جناب. معراج آتی ہے ہم کرتے ہیں, شب قدر ہے تو ہم ہیں, 27ویں کی رات ہے تو ہم ہیں, رمضان ہے تو ہم ہیں, 10 محرم ہے تو ہم ہیں. آپ ذرا سنیے گا, لوگ فتوے لگاتے ہیں, اور بالخصوص یہ جب ربیع الاول آتا ہے تو کئی کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں. میلاد نہیں منانا چاہیے, جھنڈا نہیں لگانا چاہیے, خوشی نہیں منانی چاہیے, یہ خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے. جو لوگ میلاد کی خوشی نہیں نہ منا سک رہے تھے, وہ ایک بے وقوف ذاکر نائک آیا, اس کے آنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا تمہارے مقدر ہیں بابا, تمہارے مقدر کہ تم یزید کے وکیل کی خوشیاں منا رہے ہو, میں حسین کے نانے کی خوشیاں منا رہا ہوں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ حضرات گرامی بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ وہ بندہ جس کی یہ تعلیمات ہیں, اور آج دیکھ لو جو پورا مہینہ بیچارے یہ کہتے رہے کہ نہیں یوں نہیں کرنا چاہیے, یوں نہیں کرنا چاہیے, آج وہ بیچارے اس کی آنے پہ خوشی کر رہے ہیں. میں کہا تواڈے مقدر نے وہ دی شکل ہی ویکھو, عقیدہ ہی ویکھو, تے تواڈیاں چھوچیاں ہی ویکھو. تے میں کہا ساڈے مقدر ہی ویکھ, ہم پتہ کس کی خوشیاں کر رہے ہیں. جس میرے نبی کے آنے سے ماں باپ کو عزت ملی, میں اس کی خوشی کر رہا ہوں. جس کے آنے سے ہماری بیٹیوں کو عزت ملی, میں اس نبی کی خوشی کر رہا ہوں. جس نبی کے آنے سے ہماری بیویوں کو عزت ملی, میں اس کی خوشی کر رہا ہوں. جس نبی کے آنے سے ہمارے گناہوں پہ پردے پڑ گئے, چہرے سلامت ہو گئے, ہمارے گھر بار سلامت ہو گئے, اور میں اس مصطفیٰ کے آنے پر خوشیاں منا رہا ہوں. ہر بندے کے اپنے مقدر ہوتے ہیں نا, کوئی یزید کے وکیل کی خوشیاں کر رہا ہے, اور کوئی حسین کے نانے کی خوشیاں کر رہا ہے. او بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات, اس واسطے آپ کو سمجھنا چاہیے. اب جو بزرگوں کے لیے بات نہ کر سکے, اس نے اتنے مسلمان کیے ہیں, تو میں آکھے انہیں تو مسلمان اینے کیتے نے, تینوں پتا میرے خواجہ معین پاک نے کنے کیتے سن؟ اے تو تیرے کیمرے دا دور ہے, جنوں تسی مسلمان کر دیو 6 مہینے بعد پھر اوتھے ہی ٹر جاندا ہے. سمجھ آئی نا؟ جتھے دی کھوتی اوتھے ہی آ کھلوتی. تو جنہاں نو میرے بابا معین پاک نے مسلمان کیتا ہے, اوے سبحان اللہ تے کہو نا یار. آپ کو پتہ ہے حضرات, ان باتوں کو آپ سمجھیں, آپ کو سمجھنا. او بہ جا تھلے, او بہ جا تھلے, بیٹھ جاؤ, کوئی یہاں آمد و رفت نہ کرے, بیٹھ جا نیچے, میری بات سنیں. سبحان اللہ فرمائیے, فرنٹ سیٹوں والوں کا زیادہ حق بنتا ہے. حضرات گرامی توجہ میری طرف رہے تاکہ میں بات آپ کے خدمت میں عرض کر سکوں. میرے بھائی میں بات یہ کر رہا ہوں, آقا کریم علیہ السلام کے آمد پر خوشی کرنی چاہیے. ہمارے اسلام کی لاجک ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی ولادت کی خوشی کی جائے. اور مزے کی بات بتلاؤں, ہمیں کئی صلاح الدین صاحب مشورے دیتے ہیں کہ تم سال کے بعد میلاد کر لیا کرو, اگر کرنا ہی ہے تو. تم جناب علی جب جی چاہتا ہے میلاد کر لیتے ہو, ساری زندگی میلاد کرتے ہو. تو میں نے کہا یہ تو تمہیں حدیث سے جا کے جواب دینا پڑے گا نا, تاکہ تمہارا منہ بھی بند ہو جائے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے. تو جب آپ سے پوچھا گیا کیوں رکھا ہے, فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی اور اسی دن میں پیدا کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک یعنی پوری زندگی میں ایک سوموار والے دن آپ روزہ رکھتے, اپنا دن سیلیبریٹ کرتے, منا لیتے, تو بات تو ختم ہو جاتی. نبی پاک نے ساری یاتی میلاد کیوں منایا, اور آپ نے سالانہ نہیں, ماہانہ نہیں, ہفتہ وار. اگر سمجھ آ سکتی ہے تو آپ بول سکتے ہیں. تو بتائیے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کوئی نہیں پتا, تو میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. اللہ کے بندے یہی تو بات ہے, نبی پاک نے ہر سوموار کو اپنا یہ دن سیلیبریٹ کیا ہے, آپ نے منایا ہے. تو بھائی میرے نبی جب ساری حیاتی میلاد کرتے رہے, تو میں حضور دی سنت سمجھ کے ساری حیاتی میلاد کیوں نہ کراں یار. تو میلاد تو ہمیں کرنا ہے, اور ہم ساری حیاتی کریں گے, اللہ کی رحمت سے کریں گے. کرو گے نا؟ اور خوشی دل کے ساتھ میلاد مصطفیٰ منایا کریں. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی عرض کروں آپ حضرات کو. یہاں پر بس اوقات کئی اور صلاح الدین عقل کے اندھے بھی آ جاتے ہیں. دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو گئے بھی تو ہیں. تو میں نے کہا پھر کیا کریں, کیا مسئلہ ہے؟ آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کر لو. تو میں نے کہا اسلام میں آنے کی خوشی کا آپشن ہے, جانے کا غم صرف 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ اسلام میں نہیں ہے. میں کیسے کروں؟ آپ سمجھ آ رہی؟ ایک عورت ہوتی ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کرے, تو باقی تو نہیں ہو سکتا. تو میں کیسے کروں؟ اور ویسے بھی میں نے کہا یہ بتا زندہ بندے کا سوگ ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا میرا تو عقیدہ یہ ہے, میرا نبی کل بھی زندہ تھا, میرا نبی آج بھی زندہ ہے. توجہ ہے نا؟ تو پھر میں زندہ کا, اسی واسطے ہم امام حسین کا سوگ نہیں کرتے, اسی واسطے ہم رونے دھونے والا کام نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی زندہ کا نہیں ہوتا.
توجہ نہیں فرما رہے؟ ساری زندگی امام حسین کو آپ یاد کریں، ان کی محافل کریں، ان کے نام کا مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، سبیلیں لگاؤ، ہر روز جلسے کرو، صبح شام کرو، بالکل جائز ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ اور ویسے بھی شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ کا سوگ کہاں سے آ گیا بھائی؟ زندہ بندہ بول لینا یار ہے سوچتے بیٹھے نے بھی اتاری اور منٹا ہی مسئلے حل کری جاندے نے کہ ساڈے کو لمیاں چوڑیاں گلاں کو نہیں نا، جب قرآن و حدیث کے دلائل ہوں تو مسئلے یوں حل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بھائی جان یہ سارا یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، جبکہ اسلام مسئلے حل کر دیتا ہے۔ میں نے مرزا کی سٹیٹمنٹ سنی، یہ پلمبر کی، حضرت پتہ کیا کہتا ہے؟ میں علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں، پتہ کیا کہتا ہے؟ او جی دیکھو سنی کہندے نے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اے کداں ہو سکدا؟ اچھا میں کیا بھائی پتہ نہیں کیڑا بمب سٹن لگا ہے۔ کہندا دیکھو جی اللہ نے قرآن فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، اے چوتھا سپارہ ہے نا جی۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد بھی اللہ کے رسول ہیں، جیسے پہلے رسول آئے تھے وہ فوت ہو گئے تو یہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ محمد جب فوت ہو گئے دیکھو قرآن کے اندر محمد فوت ہو گئے، کہتے ہیں زندہ ہے، سبحان اللہ۔ اور کال جی یہ سننے والے جو بالکل لاوارث بچے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں تو قرآن پڑھا، دلیل دی ہے اور آیت کا نمبر پڑھا ہے۔ میں نے کہا بھائی ضروری نہیں جو نمبر ہو وہ صحیح ہو، بس اوقات رونگ نمبر بھی ہوتے ہیں۔ اب آئیے ذرا، اب آئیے میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھنے کے موڈ میں ہیں آپ حضرات؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، پابندی تو کوئی نہیں ہے اس علاقے جی۔ تو آئیے نا میں بتلاتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا یہ کہتا ہے بندہ مر کے کدھا زندہ ہوں ہے، تو میں نے کہا اس سے صرف اتنا پوچھو عقل کے اندھے، یہ بتا اگر مر کے بندہ قبر میں زندہ نہیں ہوتا تو سوالوں کے جواب دیتا کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کا دماغ ساتھ دے رہا ہے تو آپ بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بتائیے سوالوں کے جواب کون دیتا ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ جناب وہ مر گیا تے مٹی ہو گیا تے فلانا ہے تے ٹمکانا ہے۔ میں کہا میرا بچہ مینوں ایک گل دس، یہ مار کے مٹی ہو گیا فلانا ٹمکانا ہے، اے نبی پاک دی اس حدیث دا کی کرے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا جب قبرستان جاؤ نا تو قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھنا، قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگانا۔ کہا کیوں؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، تو جدو مار کے مٹی ہویا پہ تو تکلیف کیوں ہوندی پئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیز میرے بھائی کیا تماشا بنایا ہوا، بلکہ یہاں تک توجہ ہوئے تو سنا دے وہاں، اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ حضرت یہ بند کریں گے تھوڑا سا، ناراض نہ ہوں تو تھوڑا مہربانی کیجئے گا حضرت۔ اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرات گرامی سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ آدھا گھنٹہ آپ موبائل جیب میں ڈالیں کو پاکستان روڑا بن گیا تو میں سیدھا کر لواں گا۔ اے اللہ دا نا جے تھوڑا جے آپ مہربانی توجہ ہے نا۔ اصل میں نا میں بھول جاتا ہوں تھوڑا سا، اس لیے میری مجبوری معاف کیجئے گا مجھے۔ ادھر دیکھیے حضرات، تو یہ کہنا کہ مار کے مٹی ہو گئے اور جا کام کر، اگر ساری مار کے مٹی ہو پہنے تو نبی پاک فرماتے نے جب بھی قبرستان جانا ہے تو میں نے چل کے کہنا السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ ہر شے مٹی ہوئی پئی ہے تو سلام کینوں کہندا پے ہیں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ خود دلائل بھی سمجھا کریں اپنے مسلک کے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، یہ محمد فوت ہو گئے تو اے نام بندیاں طرح لے، تم نے کبھی قرآن کا دوسرا پارہ پڑھا ہوتا نا اور پہلا صفحہ ہی پڑھا ہوتا ہے، یقین اللہ تے کر پہلا اینج ورکا کھول کے پڑھنے دا مسئلہ حل ہو جانا سی۔ اگر اتھے کی لکھی ہے رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا جو بندہ میری راہ میں شہید ہو جائے کبھی مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے۔ تو میں نے کہا جو شہید ہوتا ہے موت تو اسے بھی جاتی ہے، مرتا تو وہ بھی ہے، قبر میں تو وہ بھی جاتا ہے، لیکن رب نے پابندی لگا دی کہ مردہ نہ کہنا یہ زندہ ہے، تے جے او مر کے زندہ ہے اپنی قبر دے وچ، میرا نبی تے ہر قبر دے وچ تشریف لے کے آوندا ہے نا۔ شرم کرنی چاہیے۔ یہ کون سی تعلیم ہوئی؟ کمرے میں بیٹھ کے پڑھو گے تو پلمبر بنو گے، استادوں کے پاس پڑھو گے تو سمر بنو گے۔ تو بیٹا استادوں کے پاس پڑھنا، ہم نے ایسے نہیں 10 سال پڑھا بھائی، ہاں اس لیے پڑھا ہے تاکہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں اور پھر قوم کو سمجھائیں۔ یہ کیا بات ہوئی مر گئے تھے مر کے مٹی ہو کام ہو کوڑی چھان تھلے بن پتر ہے، تجھے کیا پتا اصل مسئلہ کیا ہے؟ توجہ ہے حضرات؟ اللہ اکبر۔ ذرا میری بات سنیں گے تو ایک مسئلہ آج حل نہ کر دیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضیہ میں حل کیا ہے، یہ یقین کیجئے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ اور ادھر دیکھیں بھائی جو کھڑے ہو کر بھی باتیں کر رہے ہیں 1 منٹ دے دیں۔ او بھائیا ادھر دیکھو، اے تواڈے بڑے مطلب دی گل ہے، اے لاکھ روپیہ والا مولوی ساتھ لو جی تقریر تانوں سنا جائے تو گل ہوئی نا، میں صحیح کہتا ہوں، یقین فرمائیے
دلائل سنیں آپ. ادھر دیکھیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث شریف لکھی ہے آقا کریم علیہ السلام کی. اعلیٰ حضرت فرماتے میرے آقا نے فرمایا انما خلقتم للابد. اب یہ حدیث ختم ہو گئی. اس کا ترجمہ یہ ہے اے انسانوں اللہ نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے. اب یہ حدیث شریف ہے. اب جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تو میں پریشان ہوا. انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا ہے. ایتھے تو لوگوں نے ڈرامہ بنایا مر گیا تو مٹی ہو گیا تو فلانا تو ڈمکانا ہے تو ختم نہیں تو درود نہیں تو پڑھتا نہیں تو انجے تو انجے. تو میں نے کہا یہ چکر کیا ہے سارا. پھر ہم استاد کے پاس پہنچے. استاد جی یہ حدیث ہے دا مطلب تے دسو نا. توجہ ہے حضرات آپ کی. استاد صاحب فرمانے لگے پتر اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے انسان کو جب سے پیدا کیا ہے نا تب سے لے کر اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو پیدا کر دیا گیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا پہلے عالم ارواح میں انسان کو پیدا کیا, وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ آ گیا باپ کی پشت میں. پھر یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ ماں کے پیٹ میں آ گیا. یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق. پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ دنیا کے پیٹ میں آ گیا. یہاں زندہ رہا یہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا تو یہ قبر کے پیٹ میں جائے گا. وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا تو یہ حشر کے میدان میں آئے گا. وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. پھر یہ جگہ بدلے گا. اگر رسول اللہ کا سچا دیوانہ ہوا, صحابہ کا ماننے والا ہوا, اہل بیت کا ماننے والا ہوا, اولیاء کاملین کا ماننے والا ہوا, حلال کھاتا رہا حلال کماتا رہا, کبھی قتل و غارت نہ کی, کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی, اچھی زندگی گزار گیا, ماں باپ کا فرما بردار ہوا. فرمایا اگر ایمان سلامت لے گیا پھر یہ جنت میں جائے گا تو وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق. اب میرے استاد کہنے لگے اس حدیث کا مطلب یہ ہے انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ تو جگہ بدل رہا ہے. مار کے مٹی کب ہوا ہے؟ اس نے تو عالم ارواح سے جگہ بدلی تو باپ کی پشت میں, وہاں سے بدلی تو ماں کے پیٹ میں, وہاں سے بدلی تو دنیا کے پیٹ میں, وہاں سے بدلی تو قبر کے پیٹ میں, وہاں سے بدلی تو حشر کے پیٹ میں, وہاں سے بدلی تو جنت میں. تے مار کے مٹی کتھے ہویا ہے؟ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو بھائی جب انسان جب سے پیدا کیا گیا یہ اپنی جگہ بدل رہا ہے اور یہاں لوگوں نے تماشا بنا دیا کہ مار کے مٹی ہو گیا ہے. او بندے بنو, انسان تو بس اپنے جہاں اور اپنی جگہ بدل رہا ہے. اسی واسطے موت کو انتقال کہتے ہیں. انتقال کا معنی کیا ہے؟ ٹرانسفر ہونا. پہلے ہم یہاں تھے اب وہاں ہیں, بس اینی گل ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ اینی گل. لوگاں تماشا بنایا ہے, لو مسئلہ ذہن چوں نکلے کہ کوئی نہ نکلے. او مر گیا تو مٹی ہو گیا تو فلانا ہو گیا ٹمکانا ہو گیا. او کوئی مٹی شٹی نہیں. او بھائی سائیں کہندے نے اٹھ سوالوں دے جواب دے. میرے نبی نے فرمایا قبر کی دو ہی حیثیت ہوتی ہے, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. فرمایا یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. ہن بندے دی قبر جنت بنی پئی ہوے تے وچ مٹی ہویا پیا ہوے, بلے او شیرا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں اپنے حساب سے تقریر کرنے کا عادی ہوں نا. اور ایک بندہ کافر ہے قبر دے وچ گیا اونوں سزا دینی ہے. او قبر جنم بنی پئی ہے تے او وچ ہے ہی کوئی نہیں, او مٹی ہویا پیا. او نہیں بھائی سائیں کہندے نے جے ساڈا فرما بردار بن کے آیا ہے تے قیامت تائیں جنت دی چاس لے. ہائے 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 ہائے. تے جے ساڈا غدار بن کے آیا تے قیامت تائیں پولے جھل. کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو اس واسطے یہ کہنا کہ مر کے مٹی ہو جا کام کر, پتہ نہیں کون سے مدرسے سے پڑھ کے آ گئے ہو پاگلو, سمجھ ہی نہیں ہے تمہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, انڈرسٹینڈ, بات سمجھ آئی ہے؟ بات کہیں دور نہ چلی جائے. آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ جانے کا غم وہ کر لے جس کا نبی مر گیا. میرا کل بھی زندہ تھا, میرا آج بھی زندہ ہے. میں کیسے جانے کا؟ جزاک اللہ حضرت شاہ صاحب, اللہ آپ کو برکت دے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ فرما لیجئے. گرامی قدر حضرات اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو. ادھر دیکھنا, ایک بات کہتا ہوں, چپ شاہ بن کے نہ بیٹھنا. میں چپ شاہوں کو مانتا بھی نہیں. میں تو ان شاہوں کے تذکرے کرتا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. اور اس بات کو سمجھنے کی کوئی, ادھر دیکھو میری طرف. میرے بھائی اس آیت میں فرمایا اللہ کی نعمت ملے تو چرچا کرو. ادھر دیکھنا غور کے ساتھ. حضور سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں اور پھر حضور کے چرچے سے بڑا کائنات میں چرچا بھی کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے جناب. اچھا پہلے نا ایک ڈرامہ اور ہوتا تھا, آج کل وہ بھی فلاپ ہو گیا. ڈرامہ فلاپ ہی ہو جاتا ہے جتنا مرضی کیا جائے.
ہمارے خلاف تھوڑے ڈرامے کیے جاتے ہیں، لیکن 2 دن کے بعد فلاپ ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ ہوتا ہے، بیٹھے ہو، ڈرامہ کبھی نہیں، ڈرامے میں حقیقت نہیں ہوتی، اور وہ اس نے فلاپ ہونا ہی ہونا ہے، حقیقت ہے جو باقی رہتی ہے۔ ادھر دیکھیے، اے جی بریلوی میلاد کر دینے، باقی تو کردہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا بلے، آج جدو دا سوشل میڈیا آیا نا، ہر روز 12 ربیع الاول جب آئے نا ہر سال، تو آپ 12 ربیع الاول والے دن موبائل کھول کے دیکھنا، کیا ہند ہے، کیا سندھ ہے، کیا امریکہ ہے اور کیا افریقہ ہے، کیا عرب ہے اور کیا عجم ہے، کیا لبنان ہے اور کیا بنگال ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، وہاں میرے مصطفیٰ کا میلاد کا جلوس نکلتا ہے۔ اور جس خوش نصیب ملک میں میں رہتا ہوں، یہاں کی فوج ہو تو وہ بھی مصطفیٰ کا میلاد مناتی ہے، یہاں کی پولیس ہو وہ بھی مصطفیٰ کا میلاد مناتی ہے، یہاں کے اداروں کے لوگ ہوں وہ بھی مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، یہاں کے مدرسے والے بھی مناتے ہیں، بینک والے بھی مناتے ہیں، اور یہاں کے اسکولوں والے بھی مناتے ہیں، اور یہاں کے عام زمیندار بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ملک حضور کا عاشق ملک ہے۔ سمجھ آئی نا؟ کوئی چاندے کیڑے مکوڑے ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہونا تو ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ترکڑے رہیے۔ ہاں نہیں تو بھی سوست ہو جانے نا پیر جی، اس بات کو سمجھیے حضرات۔ ادھر دیکھیے میری طرف، ساری کائنات حضور کا جلوس نکال رہی ہے اور میلاد شریف کر رہی ہے۔ توجہ ہے نا؟ جملہ بول رہا ہوں، اگر سمجھ آئے تو بولنا۔ میں نے کہا اگر تسی کہندے سی کہ بریلوی میلاد کر دینے، اے سارا جہان بریلوی ہویا پیا، مڑ تسی اپنا بسترا گول کرو پترو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں حضرت جی بات ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی جان کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے۔ اللہ کے بندو مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ حقیقت یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ نبی کا میلاد ضرور مناتا ہے۔ سمجھ آتی ہے؟ اور یہ کیوں نہ منائے، میرے نبی نے خود اپنا میلاد منایا ہوا ہے اور سوموار کا روزہ رکھ کے اس کو سیلیبریٹ کیا ہوا ہے۔ آپ بابا جی خادم رضوی صاحب کو جانتے ہیں؟ وہ بولو تو صحیح نا۔ جزاک اللہ حضرت شاہ صاحب۔ حضرت شاہ جی اللہ تو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے کہیں گے تو مجھے لطف آئے گا یار۔ کھڑے ہونے والے بیٹھ سکتے ہیں یار، آپ کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ اللہ دے بندے تواڈے واسطے انتظام کیتا، مینوں پتہ ہوندا تسی کھلو کے سننی ہے تو میں ایک دری نہیں سی بچھاؤن دینی۔ وہ بہت سونے ہو، تواڈے واسطے انتظام ہے، حضور دیو پرونے ہو۔ سبحان اللہ فرماؤ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب ان کا نمبر تو 100/100 بنتا ہے کہ مغرب تا عشاء محفل اور اتنی بڑی تعداد آ گئی ماشاءاللہ۔ او ماشاءاللہ، اچھا پولیس بھی سیکورٹی اپنی انجام، واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ میں تو ابھی ذکر کر کے ہٹا ہوں بھائی جان، اصل بات یہی ہے ہمارا ملک ہی وہ ہے جو حضور کا دیوانہ ملک ہے۔ سبحان اللہ فرماؤ پیار کے ساتھ۔ جاگ دے پئے ہو تے گل سناواں اگے، تھکے تے نہیں ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو میلاد منانا ہے نا، یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ حضور کا میلاد منائے۔ اور ادھر دیکھیے بھائی جان، ادھر دیکھیے، اور آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی پاک کا میلاد منانا کیوں ضروری ہے؟ ادھر دیکھیں بھائی جان، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اگر بندے کو عقل ہونا تو یہ حضور کا میلاد ضرور منائے۔ آپ کہیں گے اتاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی جب تک نہیں آئے تھے نا تو کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تھا۔ آپ کو پتا جب حضور آئے تھے تو اس سے پہلے ماں باپ منڈیوں میں بکتے تھے، اگر ان کے چہرے کو دیکھنا حج قرار دیا تو مصطفیٰ نے قرار دیا ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے تو مصطفیٰ نے قرار دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ وہ بولو تو صحیح نا یار، ہے یہ میرے نبی نے کہا ہے۔ اور ادھر دیکھیے باپ کے بارے میں یہاں تک فرمایا، اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے یا نہیں ہے تو فرمایا کیا پیمانہ ہے اس کے پاس، کیا آلہ ہے؟ فرمایا وہ باپ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی اپنے ماں باپ کو بہر صورت راضی کیجئے۔ لیکن ادھر دیکھیے بھائی جان، میں بتا رہا ہوں کہ جس کے ماں باپ کو عزت ملی وہ میلاد کرے، اور جس کا ماں باپ ذلیل ہو گیا وہ میلاد نہ کرے۔ تو آپ کو یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میرے ماں پہ وہ ذلیل ہوئے، انہیں عزت ملی ہے نا، تو پھر نمک حرام کیوں بڑھنا ہے؟ کرنا میلاد۔ سمجھ آ رہی؟ تو پھر نمک حرامی کیڑی گل دی ہے؟ کرنا میلاد، پہلی بات۔ اب دوسری بات ادھر دیکھیے، ماں باپ کی عزت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور کرنی پڑے گی۔ توجہ ہے؟
لیکن یار یہ یاد رکھنا ماں باپ کے لیے پتہ کیا ہے، ادھر دیکھو، فرمایا کہ ماں باپ کے کبھی آگے مت چلنا، ہاں ان کے بیٹھنے سے پہلے کبھی مت بیٹھنا، اور ان کے پیچھے یوں چلنا جیسے آگے بادشاہ پیچھے نوکر چل رہا ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، اچھی چارپائی، اچھا لاچا، اچھا کرتا، بہترین سرانا، تیرا پیو بیٹھا ہوئے گلی دا بندہ روک کے پوچھے اے پیر ہے، انہوں آخی یو تا پیر ہے، پرانا منجا پیو نو وچھا دیندے ہو تے جیڑا پکھا پورے گھر دے وچ سب تو زیادہ بن کھڑ ہوندا ہے او چاہ کے پیو نو لا دیندے ہو، ساری رات او پکھا سمن دے سی تے بابا سو سی۔ خدا دا خوف کرو اے منڈیو، بولو تے صحیح نا یار۔ اور ایو گل ہے جڑی میں بابے خادم دی تانوں جوڑ کے سنان لگا سی۔ بابے خادم نے آکھیا ماں پیو تانوں مارن لگے تے اگے ہو جاؤ، اوے امی ایتھے نہیں، ایتھے مار میں بیٹھا۔ انہیں آکھیا امی دے سامنے اپنا سر کر دے، ابے دے سامنے اپنا سر کر دے، آکھے تینوں سینے نہ لاوے تو گل تو کچھ نہ ہوئی۔ سمجھ آئی ہے؟ اپنے ماں پیو دی عزت کرو یار۔ اور ایتھے ماں پیو نو بھی چاہیے ہے، جان کی امان پاؤں تو کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ماں پیو نال بھی گزارش، جڑے آج کل ابے ہو نا، ابے آج کل گزارش سنو، تسی بھی اپنی اولاد تے بس اوقات بڑی زیادہ سختی کر دیو، ابا جی نہ کرو، نرمی کرو، پیار کرو۔ بس اوقات اپنی اولاد کو بڑیاں گالیاں دیتے ہو اور ان کو کہتے تھے میرا ہے ہی نہیں تے فلانا تے ڈمکان، فلانے دا منڈا بڑا چنگا ہے، میں کہ وہ بھی انجی تنگی، وہ بولو تو صحیح نہ یار، کیوں ہی اے دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں بھائی جان، جدو اپنے کھڑکن نا بولتا صحیح نہ، اے پتہ تاں لگدا جدو ڈھول دا اے گالی جو نکلدا ہی نہیں، ساری حیاتی وجاونا پوندا۔ او بیٹھے ہو میرے عزیز، میرے بھائی، اس واسطے والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں۔ توجہ ہو تو ان کو بھی بتاؤں کہ تم نے اپنی اولاد کے کون کون سے حق پورے کرنے ہیں۔ والد کے لیے پہلا حق جو اس نے اپنی اولاد کا پورا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ اوکھی گل آ گئی نا، 5-4 بولے باقی چپ۔ جس عورت سے شادی کرنی ہو نا وہ اچھی عورت ہونی چاہیے، با کردار، با صلاحیت، دینی عورت۔ یہ کئی لوگ بھاگ نکلتے ہیں ناچنے گانے والیوں کے پیچھے اور سارا پیسہ سرمایہ اپنے پیو دی ساری مڈی ویچ کے تے وہ بازاری عورتاں دے پیچھے راندن۔ بندے بن جاؤ، انہاں دے وچوں جمن والے قرآن خان نہیں بن دے۔ توجہ ہے نا، نچن والیاں دے بچے کدی قرآن خان نہیں بن دے۔ سمجھ آئیے؟ اگر قرآن خان بنانا جے نا، یقین کرو پھر دینی عورتاں لے آؤ، گھراں دے ماحول بدل جان گے انشاءاللہ۔ پہلا اچھی ماں دا انتخاب کرو، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، جدو بچہ پیدا ہو جائے نا، سب تو پہلے دی پرورش دے واسطے حلال کماؤ، حلال کھواؤ، حلال کھاؤ۔ آواز مٹھی ہے۔ تیسری بات، بچہ پیدا ہو جائے دا نام رکھو۔ چوتھی بات، اور نام اچھا رکھو۔ اور چوتھی بات فرمایا اس بچے دی تعلیم دا جدو اہتمام کرو تے سب تو پہلے دینی تعلیم دیو۔ سکول واسطے تے تسی سارا کچھ کر دیو، کدی اپنے بچے نو دین بھی پڑھایا جائے، پر پھر کہہ دیو بڑے ہو کے گستاخ ہو گئے نے۔ یہ سارے حقوق پورے کرو، ابا جی یہ تسی بھی پورے کرنے نے۔ اے جڑی میں تقریر کردا بیٹھا نا ہون، اس تو بعد تو مینوں سدنا تا کوئی نہیں، یہ تے مینوں پاک، کیونکہ بابا جی اور یہ تقریریں کتنے سن دے نے بندے، جبکہ میلاد شریف دا ایک پیغام ہے جڑا فقیر عرض کر رہا ہے۔ اولاد نو چاہیے ماں پیو دے حقوق پورے کرو، ماں پیو نو چاہیے اولاد دے بھی پورے کر۔ علماء نے کئی طریقے دے نال اس واقعے نو لکھیا ہے، میں جتنا مینوں یاد ہے میں سنانا۔ حضرت فاروق اعظم دا دور سی تے ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا جی میرے پتر نے مینوں کٹیا ہے، انہوں پھڑ کے سزا دیو۔ فرمایا میرا نام عمر ہے، میں یک طرفہ فیصلے نہیں کردا۔ حضرت عمر بن خطاب، آپ کو پتہ ہے نا، یہ عمر بن خطاب وہ صحابی ہے جہدے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ عمر جس راستے تے ٹر پوے شیطان وہ راہ چھڑ کے نس جاندا ہے۔ اور آج تائیں انسان دی یاری تی عمر نال لگی، کدی شیطان دی یاری عمر دے نال نہیں لگ سکی، انسان دے بچے دی یاری لگ دی ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب وہ صحابی نے، اور انہاں جتنا دین دا اللہ دی قسم فائدہ کیتا تسا سوچ نہیں سکدے۔ اے تیریاں نمازاں کعبے سے اور مسیتاں چ نہیں سی ہونیاں جے عمر کلمہ نہ پڑھدا تے۔ اور انہاں دے بارے کوئی ایسی گل مشہور کرنا، اے نقصان کیتا تے بوہا بنیا تے فلانا ڈمکانا، نہیں۔ ادھر میری گل سننا،
اگر عمر نے نقصان کرنا سی تو پھر نبی نے اللہ کو منگیا ہی کیوں سی؟ سنی علی سبحان اللہ سناؤ، سنی علی لنگر حلال کرو، ہاتھ چاہ کے بولو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر حضرت عمر نے نقصان کرنا سیا تو پھر نبی نے منگیا ہی کیوں ہے؟ نبی پاک نے حضرت اس واسطے منگیا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، فرمایا یا اللہ اسلام نو عزت عطا کر۔ فرمایا کیویں؟ فرمایا جی خطاب دا پتر کلمہ پڑھنا تو تیرے اسلام نو عزت مل جائے گی۔ اسلام نو عزت ملی حضرت فاروق اعظم دی وجہ تو ہے، سارا جہان عزت پاوے کلمے دی وجہ تو، تے ایک کلمے نو عزت ملدی پئی ہے عمر دی وجہ تو۔ حدیث ہے جناب، او بیٹھے ہو، اور حضرت ابو بکر عمر دے بارے ہو جی باغ کھا گئے فلان، اے ساریاں ایک کمینیاں گلاں نے قسم خدا دی۔ او جیڑا اپنے گھر رہ جا ہاتھ مار کے سوئی بھی نہ چھڈے، سنی سنی بولے، سنی سنی ہاتھ چاہ کے بولو مینوں پتہ لگے نا یار، جیڑا بندہ اپنے گھر سوئی بھی نہ چھڈے، توجہ ہے، وہ باغ کھائے گا۔ اے خدا دا خوف کرو مسلمانوں، اے خدا دا خوف کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا در ویکھیا جائے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ آیت پڑھے دی تفسیر پڑھ۔ فرمایا جدو انسان ماں دے پیٹ قرار پکڑدا ہے نا تے اللہ تعالیٰ فرشتے نو کہندا ہے کہ مٹی دا ایک ذرہ رکھ جس تو اسی نو بنانا تے پھر اگے ودے گا۔ فرمایا کہ جدو وہ مٹی دا ذرہ لیندا ہے نا تو اسے جگہ تو لیندا جتھے انہیں دفن ہونا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لوکو میں تے ابو بکر تے عمر اکو جگہ تو ساڑی مٹی لئی گئی ہے، اکو جگہ تے اسی دفن ہونا ہے۔ الوفا علامہ محمودی دی پڑھ لیندہ دا پتر تیرے مسئلے حل ہو جانے سن، پر اے تینوں اور کوئی نہیں دسے گا، امام احمد رضا دا غلام دسے گا، اے حضرت عطار دا نوکر دسے گا، اے تینوں مسئلہ سمجھائے گا نا تے غوث اعظم دا نوکر دسے گا۔ بولو نا یار سبحان اللہ پیار کے ساتھ، جزاک اللہ۔ گل سن کے سواد آیا کہ نہیں آیا ہے؟ آخر جی حضرت ابو بکر عمر اپنے زور تے دفن ہو گئے اوتھے روضہ رسول دے وچ، زور تے نہیں ہوئے، نصیبہ نال ہوئے نے، یہ نصیبہ نال ہوئے نے، توجہ ہے، مسکرا کے بولو سنیو، یہ نصیبہ نال ہونے میری جان ہے، اس واسطے نہ دیتے زبان نہ کھول ہے۔ ہاں، اور اگلی گل بھی سنیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، توجہ ہے، گل بھولے تو نہیں سی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ وہ مبارک ہستی نے، میں نوجوان بیٹھے ہو نا، بس اوقات راتی سوندے ہوتے غسل فرض ہو جاندہ ہے، احتلام ہو جاندہ ہے، اور کئی بندے بڑے پریشان ہوندے بھی یار اس بیماری تو کیویں نجات پائیے۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نو کدی پڑھ کے دیکھو، ازالۃ الخفا پڑھ کے دیکھو، دیگر علماء نو پڑھ کے دیکھو، صوفیاء نو پڑھ کے دیکھو، انہاں لکھیا فرماندے نے جیڑا بندہ راتی سون لگیا اپنی شہادت دی انگلی دے نال انج اپنے سینے تے لفظ عمر لکھ کے سون جائے، شیطان دی ایسی دی تیسی جے نیندے چی آ کے انہوں ناپاک کر کے چلا جائے تا۔ اوے عمر اوے جیڑا ستے پہ بندے نو ناپاک نہیں ہون دیندا، اور جیندے بندے نو ناپاک کیویں ہون دے گا؟ توجہ ہے نا، تھکے تے نہیں ہو، اوے بولو نا سبحان اللہ۔ بس جناب ٹائم وہ جڑا ہو گیا ہے، لیکن میں چاہنا کہ کسی طرح گل سرے لگ جاوے تو میں پھر ہی تہاڈی جان چھڈاں، چاہ سارا ہی ہے۔ ویکھو نا نوجوان کہہ رہے ہیں نہیں یار قاری صاحب تھوڑا جہا ہو، تساں کیتا ہے انڈٹھا سودا، ہاں بولو سبحان اللہ پیار دے نال۔ اچھا ایمانی قرآنی دسو سواد آیا ہے؟ ایہی گل ایہی پیغام سی جڑا جناب تک پہنچانا سی۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، انہاں باتاں نوں سمجھن دی کوشش کرو، اور یہ گلاں سمجھو گے تو پھر ہی گل بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئے، ماں پیو نوں عزت ملی، ماں پیو نوں چاہیے اپنا حق ادا کرن، اولاد نوں چاہیے اپنا حق ادا کرن، گل بھولے تو کوئی نہیں نا۔ اور یہ اگلی جڑی میں بات عرض کردا پیا، فاروق اعظم دے زمانے بندہ آیا بھی مینوں پتر نے کٹیا ہے، آپ نے فرمایا وہ سد کے لیا اپنے پتر نو، اینج نہیں، وہ پتر آ گیا جی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ آخے میرا ابا ہے، آخے تیرے تے کوئی سوال کرنا چاہتا سنے گا؟ انہیں کہا بالکل سنوں گا جی۔ اسے کہ میرے پتر نے ماریا ہے، آپ نے فرمایا 10 ہوئے ماریا؟ کہندا جی بالکل مارے، اقرار جرم کر لیا۔ انہیں آخیا کیوں مارے؟ کہندا حضور اے میرے ابے نو پوچھو بھی انہیں میرے حق پورے کیتے نے، میری ماں کیڑی ہے انہوں پوچھو ذرا، اور میرا نام کیڑا رکھیا ہے، اور مینوں تعلیم کیڑی دیتی ہے، 3 حق نے نا، یہ پوچھو میرے ابے نے پورے کیتے نے۔ وہ بندہ اس لیے شرمندہ ہویا، کہنے لگا نہیں یار میں نا شادی بھی اس طرح نہیں کر سکیا جس طرح مطلب ہونی چاہیے سی، سمجھ آئی نا؟
میں صحیح انتخاب نہیں کر سکیا عورت دا، تے دا نام جڑا میں رکھیا ہے وہ بالکل پٹھا اسلام دے مخالف رکھیا ہے. اینو میں دین دی تعلیم نہیں دیتی، میں اینو چھوٹے ہوندے نے بکریاں لے دیتیاں چرایا کر، اینو میں صرف یہ دسیا ہے یار انجن کر. اور اگلی جڑی گل ہے در میں در ویکھیا رہے انہیں آخیا میں صرف یہ آخیا بھی بکریاں جدو آپس ایک دوسرے ٹکراں شکراں مارن نا اے بھیڈاں بکریاں تے دو سوٹے اینو ماری دو اینو سارے سدھے ہو جان گے. بس انہیں آخیا میں اے طریقہ سکھایا. کہندا ہے جدو آیا نا پچھلی راتی گھر تے اسی سوانی مرود لڑدے بیٹھے سی، اینو کلیت یاد سی، انہیں سوٹا چک لیا، دو مینوں جڑے تے دو اپنی ماں نوں جڑے. اوے اپنی اولاد نو تعلیم دے لو نہیں تو یہ کام ہونا جے تواڈے نال. سمجھ آئی ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے آخیا پیراں تے کواڑا تو آپ مار گیا تو ہن کہنا اینو سزا دیو، تو تے کوئی حق ادا نہیں کیتا. اوے میرے دوستو اپنی اولاد دے حق ادا کیتے کرو. کرو گے؟ دیکھو نا ابے بن کے تسی سمجھ دیو کہ اسی تاج کمپنیاں تے سارا کوئی ساڈا ہی ہے. اوے میری جان، اوے میری جان، اوے قرآن مجید برہان رشید نو سمجھو، تعلیمات مصطفیٰ نو سمجھو، او دے مطابق صرف اپنے حقوق اگے نہ رکھو، اپنی اولاد دے حقوق بھی پورے کرو. توجہ ہے حضرات؟ اے بڑی خاص گہری تقریر ہے. اور آخری گزارش کر کے میں اجازت منگاں گا میرے عزیزو، یہ مت بھولیا کرو کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو آپ کچھ نہیں لے کے آئے، نہ آپ پورا دین لے کے آئے. اور دین دے اندر سب تو اولین چیزاں فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ میرے نبی لے کے آئے. پڑھو گے نماز؟ ساڑیاں سستیاں بہت زیادہ نے. محفل بھی شروع ہوندی ہے نا تو اعلان ہوتا ہے اے جی عشاء دی نماز ہو گئی ہے تو جلدی جلدی مسجد تے آ جاؤ، مڑ محفل شروع کریے. تو میں کہ نماز پڑھ کے چلے گئے ہوں بے نماز یہ نہ شروع کرنی ہے. این جی اعلان ہوتا ہے نا اللہ تے آپ بندے اکی ہو گیا تین. جدو محفل شروع ہوئے مسجد نو تالا مار دے، انہوں آخ جنہ نماز پڑھیو مسجد وچ بہن تے جڑے آ چسکے لین والے تے بعد وچ لفافے دے دو چاولاں دے لفافے لین والے نے. سمجھ آ رہی ہے؟ LOP لنگر اجاڑ پارٹی انہاں دا نام ہے، اے میں رکھیو LOP. او توجہ ہے، اے لنگر کھاندے ہو تو حلال تا کیتے کرو، نمازاں پڑھ سو. اگلی گل سنیا میرے بھائی، نبی پاک قرآن مجید برہان رشید بھی لے کے آئے سن. قرآن مجید پڑھو یار. اسی نہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں یقین کرو، اور قرآن دی خدمت بڑے بڑے لوکاں کی تھی، پر جی میں میرا حضرت عطار پیا کردہ ہے نا، کیا چھوٹے بچے، کیا وڈے بھائی، اور کیا گھر اسلامی بہنا سب واسطے مبلغ اور مبلغات اور مبلغین وہ کم کر دے پینے. یار اپنا قرآن مجید پڑھو، اور قرآن مجید صحت لفظی دے نال پڑھیا کرو، مخارج دے نال. اور یہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ اسلامی بھائی آؤندے اسن کئیاں نوں پتہ ہوئے گا، یہ دا مطلب ہوندا ہے کہ وڈے بندے جنہ قرآن پہلو کداں بیبیاں مائیاں کول پڑھیا تے الفاظ صحیح نہیں، وہ قاری صاحب تواڈے گھر آ کے توڑ پڑھائے گا، فریاں چ پڑھائے گا. پڑھیا پڑھ تو صحیح نا. 10-12 بابے رل کے اے ساڈے بھائی نظر صاحب بیٹھے نانو دسو تواڈے مبلغ آئے گا. دعوت اسلامی کام کر دی پئی ہے اور کرنا چاہتی ہے، اور پہلو بھی تواڈا بڑا پیار ہے، تو ہن بھی امید کراں کہ دعوت اسلامی نال پیار کرے سو تساں. اور ماشاءاللہ ایتھے مینوں دستے پے نے فیضان مدینہ بھی ہے. اوہ ہو ماشاءاللہ بھائی ایدے ویکھو، اے دوواں ہتھاں نال تانوں سلام ہوئے. ہن مینوں یہ دسو دوے یا چاہ کے دسنا اس فیضان مدینہ نوں تعمیر کرنے چ حصہ ملاؤ گے اپنا اپنا؟ ماں تکیا کہ میں ہنے چندہ منگساں کو دیونا بھی چاہے تو دے اپنا شوق موج ہے، لیکن آپ حضرات نے تعاون کرنا ہے. اگلی باری میں جدوں آواں نا کہ یہ محال بنیا کھلوتا ہوئے، تعاون کرے سو. اللہ کریم اس مرکز نو آباد رکھے. جملہ علماء مشائخ سادات جنہ بھائیاں تعاون فرمایا، اللہ کریم سب نو خیر و برکت عطا فرمائے اور ساڈی ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جانے